بادلوں میں موجود پانی کے بخارات یا پانی کے ذرات یا پانی کے مالیکیول کا زمین پر گرنے کا عمل پریسیپٹیشن کہلاتا ہے۔ یہ پانی کے بخارات یا پانی کے مالیکیول یا پانی کے ذرات مختلف شکلوں میں زمین پر آتے ہیں، یا تو یہ بارش کی صورت میں آتے ہیں، ژالہ باری کی صورت میں آتے ہیں، یا برف کی صورت میں آتے ہیں، برف باری کی صورت میں آتے ہیں۔ Now what is precipitation؟ Precipitation کیا ہے؟ پانی کا ہوا میں موجود پانی کے بخارات کا واپس زمین پر آنا۔ The discharge of water in the form of rain, sleet, hail or snow from cloud is called precipitation۔ ہوا میں موجود بادلوں کے پانی کا بارش، ژالہ باری یا برف باری کی صورت میں واپس زمین پر آنے کا عمل precipitation کہلاتا ہے۔ Rain that fall directly on the ocean is called ocean current۔ سمندروں میں ہونے والی بارش سمندر میں لہروں کے اٹھنے کی وجہ بنتی ہے۔ اوشن کرنٹ، جو سمندروں میں بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی ہیں، اوشن کرنٹ کہلاتی ہے یا سمندری پانی کی حرکت کہلاتی ہے۔ These ocean current have significant effect on the marine ecosystem۔ یہ جو پانی کی حرکت ہے یا اوشن کرنٹ ہے یا سمندری پانی میں اٹھنے والی لہریں ہیں، یہ سمندری جو ماحول ہے یا سمندری سسٹم ہے، ایکو سسٹم ہے، جو وہاں پر نظام زندگی ہے، اس کو بہتر طور پر چلنے کے لیے اور اس کو مناسب طریقے سے چلنے کے لیے، پراپر طریقے سے چلنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ They circulate water in the ocean and deliver food to the species having limited mobility۔ اگر ایسا ہو کہ سمندر کا پانی بالکل بھی حرکت نہیں کرتا، کیونکہ سمندر کے پانی نے اسی جگہ پر ہی موجود رہنا ہے، اس نے دریا کا پانی تو زمین کے ایک حصے سے بہتا ہوا دوسرے حصے تک جاتا ہے۔ دریاؤں میں، ندی نالوں میں، جھیلوں میں پانی حرکت میں رہتا ہے، کیونکہ وہ زمین کی کشش کی وجہ سے اوپر والے حصوں سے نیچے والے حصوں کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ لیکن سمندری پانی نے وہیں پر ہی رہنا ہے، وہاں سے کہیں نہیں جانا۔ اگر اس میں اوشن کرنٹ نہ ہو، یہ لہریں پیدا نہ ہو، تو پانی میں جو مٹیریل ہے، جو بھی وہاں پر غذائی چیزیں ہیں، وہ سب ایک ہی جگہ پر موجود رہیں۔ یہ جو اوشن کرنٹ ہے، یہ پانی میں موجود خوراک اور دوسری چیزوں کو سمندر کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک لے جانے کا کام کرتی ہے۔ اسی لیے وہ تمام اجسام یا وہ تمام چیزیں جو کہ زیادہ دور تک سفر نہیں کر سکتی، وہ تمام جاندار جو سمندری پانی میں مخصوص محدود علاقوں میں رہتے ہیں، زیادہ لمبے علاقوں تک سفر نہیں کر سکتے، ان تک خوراک کی فراہمی ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اوشن کرنٹ ہے، یہ پانی کے اندر غذائی اجزاء اور چیزوں کو سرکولیٹ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں جو کم سے کم حرکت کر رہے ہیں یا لمبے دور تک علاقوں سمندری پانی میں دور تک جا کر اپنی خوراک حاصل نہیں کر سکتے، وہ اس اوشن کرنٹ کی وجہ سے خوراک ان تک خود ہی آ جاتی ہے۔ They help in increasing marine population by distributing larvae and reproduction cell of marine organism۔ خوراک کو جانوروں تک پہنچانے کے علاوہ یہ جو اوشن کرنٹ ہے یا یہ جو سمندری لہریں ہیں، یہ سمندر میں موجود جو جاندار ہیں ان کو ایک جگہ سے ان کو زیادہ دور دور تک علاقوں میں پہنچانے کے لیے، اور اس کے علاوہ تولید کے عمل میں، جانوروں کی جو تولید کا عمل ہے اس میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کس طرح؟ جو جانور پانی کے ایک حصے میں لاروا پیدا کرتے ہیں، اپنے بچے پیدا کرتے ہیں، یہ بچے پانی میں پیدا ہونے والی ان لہروں کی وجہ سے سمندر کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح ایک ہی اسپیشی، ایک ہی جاندار ایک ہی جگہ نہیں ہوتا، بلکہ سمندر کے مختلف حصوں میں پھیل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی جانور کے جو تولیدی خلیے ہیں، مادہ کے انڈے ہیں یا نر کے سپرمز ہیں، وہ دونوں اگر مختلف جگہوں پر موجود ہیں تو ان اوشن کرنٹ یا سمندری لہروں کی وجہ سے وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سمندری جانوروں کی تولید کا عمل مکمل ہو سکتا ہے۔ Some of the rain that hits the land surface is intercepted by vegetation, but most of it is infiltrated through soil۔ عام طور پر زمین پر موجود ویجیٹیشن یا پودے زمین پر پڑنے والی بارش کے پانی کو سیدھا زمین پر نہیں پڑنے دیتے، بلکہ ان کو روک لیتے ہیں۔ انٹرسپٹڈ کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ لیکن اس بارش کا زیادہ تر حصہ زمین کی مٹی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے فلٹر ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے گزر جاتا ہے۔ Rain that falls on the rivers and streams become part of these water bodies۔ بارش کا پانی جو کہ دریاؤں پر، ندیوں پر، جھیلوں پر سیدھا پڑ رہا ہے، وہ ان دریاؤں اور جھیلوں کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ Living organisms utilize rain water to maintain their life activities۔ زندہ جاندار اس بارش کے پانی کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اب زندگی کے مختلف عوامل کو سر انجام دے سکیں، زندگی کے مختلف کام کر سکیں۔ Precipitation has great influence on productivity and richness of community in an ecosystem۔
یہ جو اوپر سے گرتا ہوا پانی ہے بارش کی صورت میں، برف باری یا ژالہ باری کی صورت میں، اس کا کسی بھی علاقے میں موجود جو قدرتی نظام ہے اس کو چلانے میں اور وہاں پر موجود زندگی کی بقا کے لیے اور کسی علاقے میں جو آبادی ہے اس کے تناسب اور اس کی پیداوار میں بہت اہم کردار ہے۔ بارش کے پانی کا، یہ جو بارش کا پانی ہے یہ کسی بھی علاقے میں، کسی بھی جگہ پر جو ماحول ہے، جو زندگی کا نظام ہے، جو ایکو سسٹم ہے اور اس ایکو سسٹم کے اندر جو آبادی ہے اور اس ایکو سسٹم کی جو پیداوار ہے اس سب پر اس بارش کے پانی کا بہت اہم اثر ہے، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ It affects different processes of ecosystem۔ یہ جو بارش کا پانی ہے یہ کسی بھی ماحول میں، کسی بھی نظام میں مختلف عوامل کو اثر انداز کرتا ہے۔ کون کون سے عوامل ہیں جو بارش کے اس پانی سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ ان میں سوائل ڈرینیج، انفلٹریشن، سوائل ٹیمپریچر، ایواپوریشن، uptake of water by plants are directly influenced by these amount and limit and timing of precipitation۔ زمین کی مٹی، سوائل ڈرینیج یعنی زمین کی مٹی میں پانی کے گزرنے کا عمل، اس کے علاوہ کتنی مقدار میں زمین کی مٹی میں پانی جذب ہوگا یا گزرے گا، زمین کی مٹی کا درجہ حرارت، زمین کی سطح سے بننے والے بخارات، اور اس کے علاوہ پودے کتنی مقدار میں پانی استعمال کریں گے یا پانی لیں گے، یہ سب چیزیں کسی بھی علاقے میں ہونے والی بارش سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، ان سب پر ہونے والی بارش کا سیدھا اثر ہوتا ہے۔ اگر بارش کی مقدار زیادہ ہے تو زیادہ مقدار میں پانی موجود ہوگا، مٹی کے اندر بھی مٹی کی سطح کے اندر بھی پانی زیادہ ہوگا، پانی کی موجودگی کی زیادہ موجودگی کی وجہ سے مٹی کا درجہ حرارت کم ہوگا، گرمی کم ہوگی، اور اس کے علاوہ وہاں پر اس علاقے میں زیادہ بارش کی وجہ سے زیادہ ہوا میں نمی کا تناسب ہوگا۔ This process in turn affect the biotic process including food production by plants, species composition, distribution and decomposition۔ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ بارش کسی بھی جگہ کی مٹی کے درجہ حرارت میں کمی کی وجہ بنتی ہے، مٹی میں پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ بنتی ہے، پودوں کے لیے زیادہ پانی موجود ہونے کی وجہ بنتی ہے، وہیں پر ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو بارش ہے یہ کسی بھی علاقے کا جو قدرتی زندگی کا نظام ہے، بائیوٹک جو جتنے بھی نظام ہے، زندگی کے نظام ہے، ان سب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ زیادہ بارش ہونے سے پودوں کو زیادہ پانی ملنے سے پودے زیادہ مقدار میں خوراک تیار کریں گے، فوڈ پروڈکشن ہوگی پودوں سے۔ کسی بھی علاقے میں اگر زیادہ پودے موجود ہیں، زیادہ خوراک موجود ہے، تو وہاں پر ان کو کھانے کے لیے جانوروں کی مقدار بھی زیادہ ہے۔ جانوروں کی تعداد یا جانوروں کی کمپوزیشن یا جانوروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اس علاقے کی ڈسٹریبیوشن، اس علاقے کا جو غذائی نظام ہے وہ بڑا ہوگا، وہ پھیلا ہوا ہوگا۔ جتنا زیادہ پروڈکشن ہوگی، جتنی زیادہ خوراک ہوگی، اتنا زیادہ وہاں پر کھانے والے موجود ہوں گے۔ ڈسٹریبیوشن زیادہ ہو گئی تو جتنے زیادہ جانور ہیں اتنا ہی ڈیکمپوزیشن بھی زیادہ ہے، جتنے جانوروں کی تعداد زیادہ ہے اتنے ہی مرنے والے جانوروں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، اسی لیے وہاں پر ڈیکمپوزرز کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ تو ایک بارش کے زیادہ ہونے سے ایک نظام زندگی زیادہ بہتر چل سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح گھنے جنگلات میں اگر بارش زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پودے زیادہ ہیں، جنگلوں میں جانور زیادہ ہوتے ہیں، لیکن صحراؤں میں جانوروں کی مقدار یا تعداد کم ہوتی ہے، کیونکہ صحراؤں میں بارش نہیں ہے، وہاں پودوں کے لیے پانی نہیں ہے، وہاں درجہ حرارت زیادہ ہے، وہاں پر پودے زیادہ خوراک تیار نہیں کر رہے، اسی لیے وہاں پر جانوروں کی ڈسٹریبیوشن یا جانوروں کی تعداد کم ہے۔ واٹر سائیکل کا آخری مرحلہ رن آف ہے۔ رن آف کیا ہے؟ پانی کا زمین کی سطح پر بہنا۔ واٹر سائیکل کا پہلا مرحلہ تھا پانی کا بخارات میں تبدیل ہونا، دوسرا مرحلہ تھا بخارات کا ہوا میں جا کر بادلوں میں تبدیل ہونا، کنڈنسیشن، تیسرا مرحلہ تھا بخارات سے بننے والے بادلوں سے واپس پانی کا زمین کی سطح تک پہنچ جانا، بارش، ژالہ باری یا برف باری کی صورت میں۔ چوتھا مرحلہ ہے کہ یہ جو بارش کا پانی ہے، برف باری ہے یا ژالہ باری ہے، اس سے آنے والا پانی واپس انہی تمام واٹر باڈیز تک یا پانی کے سورسز تک یا پانی کے بڑے بڑے اجسام سمندر دریاؤں تک کیسے پہنچے گا۔ ریور فلو اکراس لینڈ ایز رن آف واٹر۔ پانی دریا زمین کی تمام سطحوں پر تقریباً بہتے ہوئے پانی کی صورت میں موجود ہیں۔ دس رن آف واٹر مووز ٹورڈز اوشن۔ یہ جو بہتا ہوا پانی ہے یہ سمندروں کی طرف حرکت کرتا ہے۔ If more water run out through the land, it may increase the chances of flood because of overflow of rivers۔ اگر یہ جو بہتا ہوا پانی ہے یہ زیادہ زمین پر زیادہ تیزی سے اور زیادہ مقدار میں بہنا شروع ہو جائے تو اس کے نتیجے میں سیلاب آنے کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ دریاؤں میں پانی بہے گا اتنا ہی زیادہ وہ جگہ گھیرے گا اور سیلابوں کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ Humans use this water by making canals and dams on river۔
इंसानों ने इस बहते हुए पानी को नहरों और बड़े बड़े डैमों की सूरत में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। When runoff water seeps into the ground, it brings the water table up. जितना पानी ज़मीन की सतह पर बहता है उतना ही ज़्यादा पानी ज़मीन के अंदर जज़्ब भी होता है। ज़मीन के अंदर ज़्यादा पानी जज़्ब होने की वजह से ज़मीन की सतह के नीचे जो पानी है वो उसकी सतह भी ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी वाटर टेबल ऊपर होना शुरू हो जाता है। The ground water slowly moves toward ocean. ज़मीन की सतह के नीचे मौजूद पानी भी समुद्रों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है। This water is used by aquatic life present in river, lakes and ocean. ये जो पानी है इसको पानी के अंदर मौजूद जितने भी जिंदा जानदार हैं दरियाओं में, झीलों में या समुद्रों में, वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। Eventually water returns to the oceans from above and below the earth's surface and this process continues. यहाँ पर हमने देखा कि जो पानी समुद्रों की, दरियाओं की और ज़मीन की सतह से बुखारात में तब्दील हुआ था वो बिल आखिर ज़मीन पर बहता हुआ वापस इन्हीं दरियाओं और समंदरों के अंदर शामिल हो गया है। इस तरह पानी का एक जो चक्कर था, एक साइकिल था, वो मुकम्मल हो गया। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हमेशा इवापोरेशन से शुरू होता है। इवापोरेशन से होने पानी बुखारात इवापोरेशन से बुखारात में तब्दील होने वाला पानी ऊपर जाके कंडेंसेशन के अमल से बादलों में तब्दील हुआ। बादलों में जमा होने वाला पानी प्रेसिपिटेशन में, और प्रेसिपिटेशन से पानी वापस ज़मीन की सतह पर पहुंचकर रन ऑफ होकर वापस इन्हीं वाटर बॉडीज़ में इकट्ठा हो गया। तो इस तरह वाटर साइकिल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वाटर इम्प्योरिटीज़ क्या है। इम्प्योरिटीज़ से मुराद आलूदगी, पानी में कोई भी ऐसी चीज़ जो उसकी सफाई को ख़राब कर रही हो या कुदरती तौर पर पानी में मौजूद ना हो और हमने उसको शामिल कर दिया हो, या हर वो चीज़ जो पानी को गंदा कर रही हो, वो इम्प्योरिटीज़ यानी आलूदगी कहलाती है। नेचुरली वाटर इज़ क्लीन एंड प्योर, कुदरती तौर पर पानी जो है वो साफ़ है और शफाफ है। बट व्हेन इट रन्स ऑफ द सरफेस इट कैन कैरी डेब्रिस, सेडिमेंट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब ये पानी ज़मीन की सतह पर बहता है तो ये अपने साथ साथ बहुत सारे आलूदगी के अज्जा और उसके अलावा मुख्तलिफ ज़र्रात, मिट्टी के ज़र्रात और खुर्दबीनी अजसाम को अपने अंदर ले चलता है, बहा लेता है। These unwanted substances that make water unfit for use or may harm the lives of living organisms are called pollutant. वो तमाम चीज़ें जो पानी के अंदर मौजूद हों और इनकी मौजूदगी से पानी इस्तेमाल के काबिल ना रहे या इस पानी के अंदर मौजूद जिंदा जानदारों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाए, वो तमाम चीज़ें पोल्यूटेंट कहलाती हैं। पोल्यूटेंट्स यानी आलूदगी फैलाने वाले अज्जा क्या हैं? वो तमाम चीज़ें जिनकी वजह से पानी गंदा हो जाए, इस्तेमाल के काबिल ना रहे या पानी में मौजूद जिंदा जानदारों की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाए, वो तमाम चीज़ें पोल्यूटेंट्स हैं। दिस एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। पानी में इन तमाम अज्जा का शामिल होना वाटर पोल्यूशन यानी पानी की आलूदगी कहलाता है। वाटर इज़ आल्सो पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। आमतौर पर पानी को इंसानी अवामिल या इंसानी हरकतें ख़राब करती हैं या गंदा करती हैं। मैन मेड पोल्यूटेंट्स लाइक पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, ऑयल्स, गैसोलीन एक्सेट्रा आर मेकिंग वाटर डर्टी। इंसान के बनाए हुए मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ आलूदगी फैलाने वाले अज्जा, जिस तरह जैसे कि हशरात को या कीड़े मकोड़ों को मारने वाली अद्वियात, मुख्तलिफ किस्म की दूसरी अद्वियात, प्लास्टिक, घी, ऑयल से बनने वाली गैसोलीन के अज्जा, ये तमाम चीज़ें पानी को आलूदा करती हैं। पोल्यूटेंट दैट पोल्यूट वाटर कैन बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, आलूदगी फैलाने वाले अज्जा हैं, ये दो तरह होते हैं। या तो ये पानी में मुकम्मल तौर पर सॉल्युबल हैं, जज्ब होने वाले हैं, या इनसॉल्युबल हैं। सॉल्युबल यानी पानी में मुकम्मल तौर पर हल पजीर, जो पानी में जब शामिल हो जाएं तो आपको वो अलग से नज़र ना आए, वो पानी में मौजूद हों, शामिल तो हैं लेकिन आपको वो नज़र नहीं आते। इनसॉल्युबल वो तमाम चीज़ें हैं जो पानी में जब मौजूद होंगी तो आपको वो अलग से नज़र आएंगी, जिस तरह के प्लास्टिक की बोतलें या कोई शॉपर या गंदगी के ज़रात। पोल्यूटेंट दैट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल पोल्यूटेंट। वो तमाम अज्जा जो कि वो तमाम गंदगी फैलाने वाले अज्जा जो पानी में मुकम्मल तौर पर हल पजीर हैं, सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। डिफरेंट साल्ट, मिनरल्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा आर सॉल्युबल पोल्यूटेंट। मुख्तलिफ किस्म के नमकियात, ज़र्रात, केमिकल्स, कीमियाई अज्जा और जानवरों को मारने वाले, हशरात को मारने वाली अद्वियात, ये तमाम चीज़ें पानी में हल पजीर हैं। एक बार जब पानी में शामिल हो जाएं तो आप इनको पानी में अलग से पहचान नहीं सकते। सम पोल्यूटेंट्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। कुछ ऐसे भी अज्जा हैं जो पानी में मुकम्मल हल पजीर नहीं होते, वो दे रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। ये जो अज्जा हैं ये पानी में तैरते हुए आपको नजर आएंगे। सच पोल्यूटेंट्स आर कॉल्ड इनसॉल्युबल पोल्यूटेंट। ये जो आलूदगी फैलाने वाले अज्जा हैं जो पानी में हल पजीर नहीं हैं, इनको हम इनसॉल्युबल पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं, गैर हल पजीर आलूदगी फैलाने वाले मादे। सैंड, सॉइल, स्टोन्स, प्लास्टिक, ऑयल, गैसोलीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा आर इनसॉल्युबल पोल्यूटेंट्स। मिट्टी, रेत, मिट्टी,
پتھر، پلاسٹک، تیل، گھی، آئل اور اس کے علاوہ خود بینی جاندار، یہ تمام چیزیں پانی میں حل نہیں ہوتی. These pollutants are posing a serious threat not only to aquatic life but to all living beings present on this planet. یہ جو آلودگی والے اجزاء ہیں یہ صرف پانی کے اندر موجود جتنی بھی زندہ جاندار ہیں ان کی زندگیوں کے لیے خطرہ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اس کرۂ زمین پر موجود جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی زندگیوں کے لیے خطرے کا باعث ہیں. Drinking polluted water can cause serious health issues in humans as well as animals. پانی کے اندر یہ جو آلودگی کے ذرات ہیں، آلود کے اجزاء ہیں، یہ تمام انسانی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جانوروں کی زندگیوں کے لیے بھی بہت سخت خطرے کا باعث ہیں. تمام چیپٹرز کی کمپلیٹ سالوڈ ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائزز کے لیے ویب سائٹ www.abdirinfo.com پر وزٹ کریں. کسی بھی کلاس کے سائنس یا بیولوجی کے لیکچرز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ڈیمانڈ لکھ کر میسج کریں.